وعلى نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات گرامی معزز حاضرین حاضرات عزیز طلبات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کا یہ حسین موقع فراہم کیا ہے۔ یہ گاؤں ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، یہاں میرا ننیحال ہے، بچپن سے ظاہر ہے اس سے ہماری وابستگی رہی ہے اور ہم ہمیشہ آتے جاتے رہے ہیں۔ اس مسجد میں کم از کم میں نے 4 خطبے جمعہ کے ضرور دیے ہیں۔ اسی مسجد میں اللہ کا شکر ہے کہ اس سے ظاہر ہے رشتہ داری ہماری پہلے سے بھی تھی، اور ظاہر ہے ہمارے بھائی لوگ یہاں موجود ہیں جو مدرسہ کو الحمدللہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے میرے بھائی ہیں، یہاں پر ہمارے بھائی بیٹوں میں ہیں، گاؤں کے سب لوگوں سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے، اور سب سے بڑا تعلق جماعتی تعلق ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں بے دھڑک اور کہیں پہ بھی کسی سے بھی کچھ بھی فرمائش کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ اس گاؤں میں آنے کا ایک مرتبہ پورے کاروان کے ساتھ قافلہ کے ساتھ آنے کا موقع عنایت کیا۔ عزیز طالبات، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے چنا ہے وہ عظیم کام ہے۔ آپ سوچئے، آپ جیسی آپ ہی کی طرح کی عمر کی اور آپ کے ساتھیوں میں سے بہت ساری عموم محلہ میں اپنے گاؤں میں سے بہت ساری بچیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا تعلیم حاصل کرنے کا۔ وہ گاؤں میں ہے، بکری چرا رہی ہے، انہوں گھاس کر رہی ہے، انہیں پتہ بہار رہی ہے، انہوں کہاں ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بناتے ہوئے، کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا نظر انتخاب جو ہے پڑا ہے اور آپ کو اس میدان میں لائے، طلب علم کے میدان میں، اسلام کو بھی اور آپ کے مذہب دین کو بھی، ملت کو بھی آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لڑکیاں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ تعلیمی میدان میں انہوں نے جھنڈا بلند کر رکھا ہے، امت کی آبرو بچا رہی ہیں۔ وہ بچے جو ہیں ہمارے وہ کارنامے انجام نہیں دے رہے ہیں جو ہماری بچیاں انجام دے رہی ہیں۔ بڑے بڑے کمپٹیشنوں میں، بڑے بڑے امتحانات میں طالبات بچیاں جو نمایاں کامیابی حاصل کر رہی ہیں، اتنے بچے نہیں کامیابی حاصل کر رہے۔ میٹرک کا امتحان ہو یا انٹر کا ہو یا اس سے اعلیٰ امتحانات ہوں، IAS کا ہو، IPS کا ہو، UPSC کا ہو، جو بھی امتحان ہو اس میں بچیاں، عورتیں، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کی کامیابی بچوں کی کامیابی سے بھی زیادہ وقتی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے آپ سے ابھی بہت ساری امیدیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کا کردار اس کے بعد بہت زیادہ ہے۔ مرد تو یہاں وہاں منتشر رہتے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں عموماً رہتے ہیں، بچیوں کو گھر سنبھالنا پڑتا ہے، بچوں کو سجانا سنوارنا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ بہت بڑا کردار ہے آپ کا۔ آپ کے لیے زیور علم سے آراستہ ہونا ابھی اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ پاتی ہیں اور علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہیں تو آپ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتی ہیں کہ علم کیا ہو سکتا ہے۔ انسان، آپ یاد رکھیے ہمیشہ کہ آپ کے لیے یہ سونا اور چاندی کا جو گہنے گارجین بنواتے ہیں اس سے زیادہ گہنا، جو سب سے زیادہ قیمتی گہنا ہے، جس سے انسان سجتا ہے، سنورتا ہے اور منور ہوتا ہے اور جس کو وقار اور اعتبار حاصل ہوتا ہے، وہ علم کا زیور ہے۔ علم کے زیور سے زیادہ قیمتی زیور کوئی زیور نہیں ہو سکتا ہے، اور علم کی بنیاد پر انسان کی جو حیثیت بڑھتی ہے، جو مقام بلند ہوتا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے، جس کے حصول پر انسان اونچا اٹھ جائے، بلند ہو جائے۔ اس لیے
جو علم حاصل کر رہے ہیں خوب من لگا کے طبیعت لگا کر کے پوری جو ہے پوری طاقت اور پوری جو ہے اپنی صلاحیت کو اس کے حصول میں صرف کیجیے اور اچھی کامیابی حاصل کیجیے. آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، قوم کو بھی بڑی امیدیں ہیں. آپ جان رہے ہیں کہ بچے آج کے زمانے میں اجیڑی گجیڑی بھنگیڑی ہو جا رہے ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. گارجین پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کر کے. انہوں نے گانجا پیتا ہے، انہوں نے جا کر کے شراب پیتا ہے، لڑکا بدماشی کر رہا ہے، موبائل کے چکر میں پڑ کے بالکل اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن بچیاں الحمدللہ بہت حد تک ان بیماریوں سے رہ محفوظ ہیں. اس لیے وہ تعلیمی میدان میں جھنڈا گاڑ رہی ہیں اور قوم کی عزت اور آبرو کو برقرار رکھے ہوئی ہے. تو آپ تو ایسے بھی عورت ہیں، آپ سماج میں رہتے ہیں، آپ کو گھروں میں رہنا ہے، آپ کے اندر بہت ساری صفات ہونی چاہیے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو بنیا عالمہ ہونا چاہیے، فاضلہ ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ آپ کے اندر ہوش حواس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے گھر سے آپ دادا کے گھر سے منتقل ہو کر کے ایک دوسرے اجنبی گھر میں آپ جاتے ہیں، وہاں سیٹ ہونا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں بہت سارے طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں، خلا کے پیش آ رہے ہیں. تھوڑی سی بدعقلی ہے، تھوڑی سی غفلت ہے، آدمی صبر ہے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے اور تھوڑی سی غفلت ہونے کی وجہ سے سماج میں اٹھا پٹک ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، روز مار دھاڑ ہے. شوہر آتا ہے، شام میں ہنگامہ ہوتا ہے، محلہ میں جو ہے میاں بیوی کی لڑائی مشہور ہو جاتی ہے. وہ طلاق دیتا ہے، صبح میں پھر بیوی بنا کے رکھتا ہے. یعنی اس طرح معاشرہ اب طریق کی طرف جا رہا ہے تیزی کے ساتھ اور بہت بری حالت ہے. آپ سے گزارش یہ ہے، ظاہر ہے آپ مستقبل کے معمار ہیں، آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں آنی ہیں. آپ کو طرح طرح کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑے گا. آپ جس گھر میں جائیں گے آپ کا شوہر ہوگا، پتہ نہیں کس مزاج اور کس دماغ کا شوہر ملے گا. اللہ کرے سب کو اچھا شوہر ملے، لیکن آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اس کو راستے پر لانا ہے. اگر غلط راستے پر چل رہا ہے اس کے ہاں میں ہاں سب نہیں ملانا ہے اور اس سے اچھے تعلقات اس کے بعد رکھنے ہیں. آپ کے سسر صاحب ہو سکتے ہیں، آپ کی ساس صاحبہ ہوں گی جو آپ کو اس گھر میں ملیں گی، بہت سارے نندیں ہوں گی اور بہت سارے دیار ہوں گے اور دوسرے رشتہ دار ہوں گے. سب کے ساتھ جو ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ مظاہرہ کرنا اور تھوڑا سا صبر اگر عورت کے اندر ہو، تھوڑا ضبط ہو انسان کے اندر، بہت سارے معاملات ایسے بھی حل ہو جاتے ہیں. اگر گاؤں ہی میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے، دو فریق کے اندر، دو لوگوں کے اندر، اگر ایک آدمی صبر کا مظاہرہ کرے، جواب نہ دے، چھوٹی سی چنگاری آگ کا شعلہ بن جاتی ہے اور پورے نشیمن کو جلا کر کے راہ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. اگر انسان تھوڑا سا صبر کر جائے وہاں پہ بہت سارے سماجی مسائل دب کر کے رہ جائیں گے، حل ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چنگاری کی شکل اختیار کرتا ہے، بعد میں اس کو شعلہ بنا دیا جاتا ہے. اس شعلے کی زد میں بہت سارے گھر آ جاتے ہیں، بہت سارے افراد آ جاتے ہیں. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ جو ہے کہ نہیں پڑھیے، علم بھی حاصل کیجیے، تربیت بھی حاصل کیجیے، اچھا انسان بنیے، اچھا مسلمان بنیے، اپنے آپ کو بااخلاق بنائیے، باکردار بنائیے. اخلاق بہت بڑی چیز ہے، جنت کی چابی ہے، کنجی. آپ کی نماز اور آپ کا روزہ، آپ کے صدقات خیرات سب بھرے کے بھرے رہ جائیں گے اگر آپ بااخلاق نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں عورت بڑا روزہ رکھتی ہے اور بڑی نماز پڑھتی ہے، یہ کوئی نماز نہیں چھوڑتی ہے، ایک دم فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتی ہے اور یہ چاشت کی نماز پڑھتی ہے، اس کی نماز اس کی نماز پڑھتی ہے. یہ سب عید پر ہر طرح کا نفلی روزہ، فرض روزہ سب رکھتی ہے. بولا کنتو زیرانہ، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، منہ کی پھوڑ ہے، بے لگام ہے، بد زبان ہے. یہ اس کے گھر کے لوگ تو عاجز ہوتے ہی ہیں، پاس پڑوس کے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. وہ بات ادھر کرتی ہے، ادھر کا جھگڑا ادھر لگا دیتی ہے، ادھر سے ادھر بات منتقل کرتی ہے اور وہاں کی بات ادھر منتقل کرتی ہے. اس کے پڑوس کے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر دیا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اس کی ساری نماز
اور اس کا سارا روزہ اور اس کی عبادتیں سب بیکار ہو جاتی ہیں اگر انسان یہ اخلاق اور کردار صحیح نہیں ہو، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہو، اس کی زبان صحیح نہیں ہو۔ زبان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، خاص کر کے عورتوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے، وہ زبان کی بہت تیز ہوتی ہے، بہت باتونی ہوتی ہے، وہ جہاں بیٹھے گی پھسو پھسو کرے گی، جہاں بیٹھے گی خاموش نہیں رہ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ بولے گی چاہے جو بولنا ہے، حالانکہ سب کا حساب ہے، سب کا کتاب ہے۔ زیادہ زبان کو چلانا نہیں چاہیے، زبان پر لگام لگا کر کے رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر دو چیزوں کی ہمیں گارنٹی دو تو ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہاں دنیا میں تم صرف دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں یہی جنت کی گارنٹی دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی گارنٹی اور شرمگاہ کی، دونوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور آج کے زمانے میں عزیز طالبات، ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پردہ کے ساتھ رکھیے، غیروں کے ساتھ اپنے خلا ملا مت رکھیے۔ آپ کو پردے میں رہنا ہے، جو اسلامی پردہ مطلوب ہے، اس کا باہر گھر سے نکلیے، پردہ کا اہتمام کیجیے، اپنے اسلام کو اپنے دل میں رچائیے، بسائیے، محبت کیجیے اپنے دین سے۔ یہ دین جنت کی طرف لے کے جانے والا دین ہے اور بربادی کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو ریزرو رکھیے، آپ اپنی شخصیت کو پہچانیے، اپنی عزت کو پہچانیے۔ اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے، دنیا کا کوئی انسان جو ہے کہ نہیں آپ کی عزت نہیں کرنے جا رہا۔ آپ کی نگاہ سے آپ کی شخصیت خود غائب گم ہے تو دنیا آپ کے چکر میں پڑنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم کو احساس نہیں ہے کہ نور الاسلام کیا ہے، ہم کون ہیں، اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں جان پاتے ہیں تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو ایک عام آدمی کرتا ہے۔ جب ہمارے اوپر نگاہ رہے گی، ہمارے نفس کے اوپر ہماری نگاہ رہتی ہے تو ہم ایک شیخ ہیں، ایک جامعہ کے ٹیچر ہیں، بڑے استاد ہیں، اور جو ہے کہ ظاہر ہے ہم ایک جمعیت چلاتے ہیں اور جمعیت کے ناظم ہیں، یعنی ایک مولانا ہے، عالم ہیں، تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں جو جس سے عام لوگ پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم طالب علم ہیں، ہم مدرسہ میں پڑھتے ہیں، ہمارا وہ کام نہیں ہے جو عام بکری چرانے والی لڑکی کرتی ہے اور گھاس کاٹنے والی لڑکی جس سے چاہتی ہے بتیا لیتی ہے اور جہاں چاہتی ہے کھڑک لیتی ہے چلی جاتی ہے۔ اس طرح آپ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، عزت دیا ہے اور آپ کو مقام عنایت کیا ہے، یہاں پہ منتخب کیا ہے، چن کے آپ کو یہاں پہ جمع کیا ہے اور ظاہر آپ اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، یہ خود شناسی جو ہے جب تک کہ نہیں آئے گی، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ بہت ساری بیماریوں سے دور نہیں رہ سکتے ہیں۔ بہت ساری بیماریوں میں آپ واقع ہو جائیں گے جس میں عام لوگ واقع ہوتے ہیں۔ آپ کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم مسجد میں یا اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چار طرح کی رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے، چار برکات کا نزول ہوتا ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے یہاں پر بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے دین کا، میرے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اعزاز اکرام سے نوازتا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ بہت معزز ہیں، محترم ہیں۔ اپنی شخصیت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھیے گا اور اپنے شخصیت کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیجیے گا۔ آپ بہت حد تک صرف رہیے گا، اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ آپ کے اوپر مستقبل میں بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں، اپنے سینہ کو مضبوط رکھیے۔ سب سے زیادہ صبر اور سکون کو آپ اپنا زیور بنائیے،
سب سے زیادہ صبر کیجیے. شرائط اور مسائل زندگی میں طرح طرح کے آتے ہیں. آپ کی زندگی میں, ہماری زندگی میں طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں. کبھی کبھی انسان حالات سے گھبرا کر خودکشی کر لیتا ہے. اتنا انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کر سکتا ہے, اس لیے وہ اتنا بڑا اقدام کر لیتا ہے. آپ صبر کیجیے گا. صبر میں بہت ساری بھلائیاں ہیں. صبر کا انجام بھی بہت بہتر ہوتا ہے. اللہ امتحان لیتا رہتا ہے اور آپ کا بھی امتحان مستقبل میں ہو سکتا ہے. طرح طرح سے امتحان لیا جائے گا. آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. صبر کیجیے گا. بہت سارے مسائل حل ہوں گے. بہت سارے خانگی مسائل آپ سے آپ ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, ٹائم بہت کم ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائے, ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے مشاعر مقدسہ کی حفاظت فرمائے, ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے, ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنائے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.